اور اسرار روڈا ڈائری پر ہماری ویڈیو پریزنٹیشن میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم روڈا ڈائری کی زندگی اور اوقات کو تلاش کریں گے۔ ایک ایسی خاتون جس کی کہانی نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے لوگوں کو متوجہ اور متوجہ کیا ہے۔ روڈا ڈائری ایک عورت تھی جو 1800 سال کی دہائی کے آخر میں ریاست انڈیانا میں رہتی تھی اور اس کی خوبصورتی، اس کی توجہ اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس کی زندگی بھی المیہ اور اسرار سے عمارت تھی، اور آج بھی اس کی زندگی اور اس کی بے وقت موت کے بارے میں بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ لہذا آرام سے بیٹھے اور پر اسرار روڈا ڈائری کی زندگی اور اوقات کی اس کھوج سے ایک ابتدائی زندگی۔ روڈا ڈائری 2 اگست 1860 کو انڈیانا کے ایک چھوٹے قصبے میں پیدا ہوئے۔ اس کے والدین کسان تھے اور وہ اپنے 3 بہن بھائیوں کے ساتھ ایک معمولی گھر میں پلا بڑھا۔ بچپن میں روڈا اپنی ذہانت اور خوبصورتی کے لیے مشہور۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جانوروں میں خاص طور پر گھوڑوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے آبائی شہر میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے پاس ایک خاص تحفہ ہے اور وہ عظیم چیزوں کے لیے مقدر ہے۔ روڈا کے والدین اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کے لیے پرعزم تھے اور انہوں نے روڈا کو اپنی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ روڈا ایک بہترین طالبہ تھی اور اس نے اپنی تمام کلاسوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ آزاد روح بھی تھی اور وہ مہم جوئی اور جوش و خروش کی خواہش رکھتی تھی۔ حصہ 2، روڈا کی شادی۔ جب روڈا 19 سال کی تھی تو اس کی ملاقات چارلس ڈیری نامی شخص سے ہوئی۔ چارلس ایک کامیاب تاجر تھا اور اسے پوری طور پر روڈا کی خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ لے جایا گیا۔ دونوں کی ملاقات فوراً بعد ہی شادی ہو گئی اور وہ شہر کے وسط میں ایک بڑے گھر میں چلے گئے۔ روڈا اپنی نئی زندگی سے بہت خوش تھی اور وہ جلد ہی شہر کی سب سے زیادہ فیشن ایپل اور سجیلا خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جانے لگی۔ وہ ایک حقیقت مند بیوی تھی اور وہ اپنے شوہر کی کاروباری کوششوں میں مدد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ حصہ 3، روڈا کی غیر معمولی صلاحیتیں۔ لیکن روڈا کی زندگی صرف فیشن اور سماجی تعلقات کے بارے میں نہیں تھی۔ اس کے پاس بہت سے غیر معمولی صلاحیتیں تھیں جنہوں نے اسے اپنے وقت کی دوسری خواتین سے الگ کر دیا۔ ایک چیز کے لیے وہ موسیقی کے لیے ایک غیر معمولی ہنر رکھتی تھی۔ وہ ایک ماہر پیانودک تھی اور وہ اکثر اپنے گھر کے مہمانوں کو اپنے خوبصورت کھیل سے محفوظ کرتی تھی۔ لیکن روڈا کی سب سے قابل ذکر صلاحیت گھوڑوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی اس کی صلاحیت تھی۔ اس کے پاس ان کے رویے اور ان کی مزاج کو سمجھنے کا ایک طریقہ تھا اور وہ چند نرم الفاظ کے ساتھ انتہائی گھٹیا جانور کو بھی پرسکون کر سکتی تھی۔ اس ہنر نے اسے گھوڑوں کی سرگوشی کرنے والا لقب حاصل کیا اور اس نے اسے مقامی کسان اور کھیتی باڑی کرنے والوں میں بہت مقبول بنا دیا۔ حصہ 4، ٹریجڈی اسٹریکس۔ اپنی بہت سے صلاحیتوں اور کامیابیوں کے باوجود روڈا کی زندگی اس کے صحنیت کے بغیر نہیں تھی۔ 1891 میں اس کے پیارے شوہر چارلس کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ روڈا اس کی موت سے تباہ ہو گئی، لیکن روڈا آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی اور اس نے جلد ہی اپنی زندگی کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ موسیقی بجاتی رہی اور گھوڑوں کے ساتھ کام کرتی رہی اور وہ ایک مہربان اور سخی خاتون کے طور پر مشہور ہوئی جو ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ حصہ 4، ٹریجڈی۔ اپنی بہت سے صلاحیتوں اور کامیابیوں کے باوجود روڈا کی زندگی اس کے صحنیت کے بغیر نہیں تھی۔ 1891 میں اس کے پیارے شوہر چارلس کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ روڈا اس کی موت سے تباہ ہو گئی تھی اور وہ ایک وقت کے لیے سماجی مناظر سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن روڈا آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی اور اس نے جلد ہی اپنی زندگی کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ موسیقی بجاتی رہی اور گھوڑوں کے ساتھ کام کرتی رہی جو ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی اور وہ ایک مہربان اور سخی خاتون کے طور پر مشہور ہوئی۔ حصہ 5، روڈا ڈائری کی پر اسرار موت۔ لیکن روڈا کی زندگی مختصر ہونا تھی۔ 1896 میں روڈا ڈیری نے اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ موت کی کوئی ظاہری وجہ نہیں تھی، بدتمیزی کے کوئی اثر نہیں تھے اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی موت کمیونٹی کے لیے ایک صدمہ تھی اور یہ آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔